أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمؤمنين والنار للعاصين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد المصطفى. وعلى وصيه وبذيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين يعصب الدين أمير المؤمنين زوج فاطمة الزهراء والد الحسن والحسين علي بن أبي طالب عليه السلام. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وولايتهم وعظمتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. سامعین گرامی قدر میں قبل اس کے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں. دعا ہے چونکہ آج کی دعا انتہائی اہمیت کی حامل ہے، چونکہ پروگرام اور جشن اور ذکر اور ولایت اس امام کی پڑھی جا رہی ہے کہ جو خود باب الحوائج ہے. آج اگر کسی کی دعا رد ہو جائے تو پھر موسیٰ کاظم کی قبولیت میں کوئی حرف نہیں. یقیناً ہماری دعا مانگنے میں کوئی کمی اور کمزوری رہ گئی ہے. بہرحال انتہائی خشوع و خضوع سے جن مومنین و مومنات نے ہمیں درخواست دعا کی ہے اور جو علیل ہیں، خاص طور سے ہمارے برادر انتہائی محترم اور معزز ضامن محمد صاحب کے جن کا آپریشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں جلد از جلد صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ان کی اولاد پہ قائم و دائم فرمائے اور ان کے گھر میں سے تمام بیماریوں کو دور فرمائے. اس کے ساتھ سید صفت حسن زیدی اور ایک مومنہ نے درخواست دعا کی ہے، بیمار ہیں، اور ایک مومن اور درخواست دعا انہوں نے کری ہے، اور برادر افتخار حسین علیل ہیں، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اور ہمارے برادر راشد حسین صاحب بھی علیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ کچھ نوجوانوں نے درخواست دعا کی ہے، اللہ جلد از جلد انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اور ایک سیدزادے نے درخواست دعا کی ہے، ان کی جملہ مشکلات کو اللہ آسان فرمائے اور ان کے تمام عدالتی معاملات کو ان کے حق میں قبول فرمائے اور ان کی تمام جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے. اور بالخصوص جتنے نوجوان دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اللہ
ہم سب کے قلوب کو علوم محمد و آل محمد کی معرفت سے سرشار فرمائے اور ولایت ائمہ اطہار علیہ السلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دامن کو قرآن و اہل بیت سے متمسک فرمائے، پروردگار باب الحوائج کا صدقہ حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، اور جن حضرات نے خاص طور سے نیاز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے لیے دسترخوان کو ہمیشہ کے لیے پہن فرمائے، اور ان کے گھر پر امام زمان عجل اللہ فرج الشریف کی خاص نظر کرم فرمائے۔ ایک اور مومنہ، دو اور مومنہ سعادات سیدہ مومنہ نے درخواست سے دعا کی ہے، اللہ ان کی جملہ مشکلات اور حاجات کو قبول فرمائے، اور ایک اور صاحب نے بھی درخواست سے دعا کی ہے اور نام نہ لینے کی درخواست کی ہے، اللہ جلد از جلد ان پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ایک اور مومن نے روزگار کے سلسلے میں دعا کی ہے، اللہ ان کی بھی مشکلات کو آسان فرمائے، اور کچھ مومنین عتبات عالیہ کی زیارات کے لیے گئے ہیں، اللہ انہیں عتبات عالیہ کی زیارات نصیب فرمائے، اور جو ابھی زیارات حال ہی میں کر کے تشریف لائے ہیں اللہ ان کی زیارت کو قبول فرمائے، اور بار بار قبر سید الشہداء اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام نوجوانوں کو حضرت علی اکبر کی جوانی کے صدقے ان کی جوانیاں انہیں نصیب فرما، ان کے والدین کا سایہ قادر قائم و دائم فرما، جو جس فیلڈ میں چاہتا ہے اور کام کر رہا ہے اللہ انہیں اسے میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے، اور حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، تمام امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد کی دولت عطا فرمائے، اور اتحاد امت کو پارا کرنے والی تمام قوتوں کو نیست و نابود فرمائے، اور جہاں قابض حکمرانوں کے شر میں مسلمان گرفتار ہیں جلد از جلد انہیں رہائی نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی استجابت اور قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات ہدیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات پڑھ لیجئے مل کر۔ حاضرین گرامی قدر، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو آپ کے اور ہمارے ساتویں تاجدار ولایت ہیں، سبحان اللہ، اور آج میں ولایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پڑھنے جا رہا ہوں، ماشاءاللہ، اور حضرات سے گزارش ہے کہ ہر امام اتنا ہی بڑا ولی ہے کہ جتنا کائنات کا امیر ولی ہے۔ نعرہ حیدری، ہر امام کی ولایت ویسے ہی ولایت عظمیٰ ہے، سبحان اللہ، چونکہ غدیر میں سرکار نے صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، حضرت نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، صرف لفظ علی ذات علی مراد نہیں کہا، وہ جس میں صفات علی پائی جائے۔ چنانچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نوجوانوں کے لیے آپ کی 55 سال ایج تھی، اور 20 ایئرز آپ نے اپنے والد صاحب کے ساتھ گزارے، 35 سال دور حکومت آپ کا، اور زیادہ عرصہ آپ کے دور حکومت میں ہارون الرشید رہا، اور ابھی عتبات عالیہ سے جو زیارات کر کے آئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس ہارون نے اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے امام رضا علیہ السلام کو اپنے ساتھ مدفن کروایا، لیکن یہ عطیہ پروردگار عالم ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کسی کے ساتھ ہونے کے تعارف کی محتاج نہیں۔ چنانچہ ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ خاص الخاص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے درمیان ایک مماثلت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ حضرت موسیٰ کا لقب ہے کلیم، اور حضرت موسیٰ کاظم کا لقب ہے کاظم۔
चनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जहां कुरान में तज़किरा आता है वहां लफ्ज गज़बान इस्तेमाल हुआ है। हैबत वाले, पावर वाले, रोब वाले, दबदबे वाले, जिनकी एक हैबत रहती थी। लेकिन जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत होती है तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप सफर हज पर तशरीफ ले गए थे और वहां से जब बरगश्त हो रही थी वापसी पे तो मकाम अबवा जहां हजरत आमिना की कब्र है अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उस जगह पहुंचे। वहां इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। आपके वालिद गिरामी फरमाते हैं कि जैसे ही इस हुज्जत खुदा की विलादत हुई मैंने देखा कि इसके दाएं शाने पे लिखा था तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, कि अल्लाह ने अपनी सदाकत और अदल की मोहर इस इमाम पर लगा के भेजा। काजिम जो गुस्से को पी जाने वाला है, गोया दोनों किरदार अल्लाह ने दिखा दिए। एक मूसा कलीमुल्लाह का किरदार है कि उनके साथ लफ्ज़ गज़बान आया है। अगर कोई अल्लाह की सिफत रोब और जलालत को देखना चाहे तो किरदार मूसा कलीमुल्लाह को देखा जा सकता है, और अगर कोई अल्लाह की सिफत बर्दाश्त और तहम्मुल को देखना चाहे उसका बेहतरीन नमूना है मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। अब बड़े नौजवानों के लिए एक जुमला, इससे बड़ी मारिफत का जुमला कि दोनों में मुमासिलत यह है कि एक हारून हजरत मूसा के जमाने में था। अब कोई सुन के न समझ सके तो मेरा कसूर नहीं। एक हारून हजरत मूसा कलीमुल्लाह के जमाने में था और एक हारून हजरत मूसा काज़िम के जमाने में था। अगर आपकी तवज्जो मबजूल हो 100% तो अगला जुमला का बर्स करूं। एक हारून था हजरत मूसा कलीमुल्लाह के जमाने में, एक हारून था हजरत मूसा काज़िम के जमाने में। फर्क क्या है? उस हारून को नबी ने मांगा था, इस हारून को लोगों ने बनाया था। तो गोया लफ्ज़ हारून बुरा नहीं है, लफ्ज़ बुरा नहीं होता है। हारून वो भी हारून था, हारून ये भी हारून है, वो भी मूसा के मुकाबिल में था, ये भी मूसा के मुकाबिल में था। फर्क यही है कि उस हारून को अल्लाह ने बनाया था, इस हारून को लोगों ने बनाया था। तो नतीजा यही है कि जिस हारून को रहमान बनाता है वो हारून रहमती होता है, और जिस हारून को लोग बनाते हैं वो रहमती नहीं, वो लानती हुआ करता है। चूंकि उसका इंतखाब अल्लाह ने किया है। जो तबीयतें अभी तक नहीं पहुंची उनके लिए एक जुमला मजीद आगे कि उस हारून को अल्लाह ने बनाया था, इस हारून को लोगों ने बनाया था। अब इसका उलट देखिए कि उस हारून को अल्लाह ने बनाया लेकिन मूसा की डिमांड पे बनाया, हजरत मूसा की दरखास्त पे बनाया। इस हारून को लोगों ने बनाया, किसी की दरखास्त पे नहीं, वोटों के जरिए से बनाया। गोया हजरत मूसा की दरखास्त पे जो बनता है वो हारून रहमती होता है। अगला जुमला सुनिए, हजरत मूसा कौन है? जो सरकार दो आलम के पसीने से बने, जो मोहम्मद मुस्तफा के पसीने से बने। वो मूसा अल्लाह से जिसकी दरखास्त करता है उसका मुखालिफ तो रहमती नहीं होता है, लेकिन जिसके बारे में खुद सैयदुल अंबिया ने अल्लाह से दरखास्त की है, फरमाया वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा अखी अलीयन, ऐ अल्लाह अपने नजदीक से मुझे सुल्तान अता फरमा। मेरे भाई अली को जो मोहम्मद के पसीने से बने वो जो मांगे उसका मुखालिफ रहमती नहीं होता, और जिसे मोहम्मद मांगे उसका मुखालिफ रजी अल्लाह कैसे हो सकता है?
پہ اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ لمحہ فکریہ ہے سامعین گرامی قادر. چنانچہ بہت بڑے عالم اسلام کے امام حضرت امام ابو حنیفہ وہ تشریف لائے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اور وہ خود فرماتے ہیں اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے خدمت امام میں گزارے. ہمارے ایک دوست کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جب ان سے کسی نے پوچھا، کسی محفل میں تھے کہ آپ کس کو مانتے ہیں، کسی نے کہا میں فلاں امام کو، کسی نے کہا میں فلاں امام کو. ان کا بڑا خوبصورت جملہ تھا جنہوں نے پوری مجلس میں تہلکہ مچا دیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں، کہا میں اس کو کہ جو ان سب کا استاد ہے. کہ اس میں کیا کمی تھی کہ شاگردوں کا آپ نے انتخاب کیا. چنانچہ جب امام صادق کی خدمت میں پہنچے اور دیکھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کم سن تھے، ہمارے ان بچوں کی عمر زیادہ کم سن تھے، نماز پڑھ رہے تھے اور دوران نماز آپ کے سامنے سے کوئی بندہ گزر گیا. جیسے سامنے سے گزرا امام ابو حنیفہ نے شکایت کر دی فوراً امام موسیٰ کاظم کے والد گرامی سے. کہا کہ یہ ہمیں آپ سے اس چیز کی توقع نہیں تھی. کہا کس چیز کی؟ کہا ہمارے ہاں تو ہے کہ اگر نماز گزار نماز پڑھ رہا ہو سامنے سے کوئی بندہ گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یقیناً وہ منزل فکر اور ہے اور یہ منزل فکر اور ہے. جب یہ کہا کہ آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، سامنے سے بندہ گزر گیا، چلو اگر نماز ٹوٹی نہیں تو کم از کم خشوع و خضوع تو ٹوٹ گیا ہوگا، خلوص ٹوٹ گیا ہوگا. چنانچہ امام نے فرمایا اے میرا بیٹا قاسم ذرا آپ خود ہی ان کو جواب فرمائیے. خود ہی فرمائیے. اور ایک بک میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے آپ نے فرمایا کہ آپ خود اس بچے سے پوچھ لیجئے. چنانچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا آپ کا سوال عبث ہے، فضول ہے. کہا کیسے؟ آپ نماز پڑھ رہے تھے، سامنے سے بندے کا گزر ہو گیا، یقیناً آپ کی توجہ، آپ کی ٹینشن ڈیوائیڈ ہو گئی، آپ کا خلوص ختم ہو گیا، خشوع و خضوع ختم ہو گیا. اور اس سے تو نہیں. مولا امام موسیٰ کاظم اپنے باپ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں بابا میرا اللہ مجھ سے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ اس کے اور میرے درمیان سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا. یہ کیسے فرماتے ہیں کہ کوئی گزر گیا ہے؟ شاید کوئی نہیں سمجھ سکا. معرفت کے اس درجے پہ تھے. کہا میرا خدا میری شہرک سے زیادہ قریب ہے، میرے اور خدا کے درمیان سے کوئی فاصلہ ہی نہیں گزر جائے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے سے آدمی گزر گیا. کہا نہیں بندہ گزر گیا، آپ کا خلوص تو ٹوٹ گیا ہوگا. تو وہاں امام نے فرمایا کہ یہ آپ کے سامنے سے نمازی سے کوئی سامنے بندہ گزر جائے تمہارا خلوص ٹوٹ جاتا ہے. تمہارا خلوص اور ہے، ہمارا خلوص اور ہے. تمہارا خلوص بندہ گزرنے سے ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا خلوص یہ ہے کہ میرا دادا حالت رکوع میں انگوٹھی اتار کر زکوٰۃ دے بھی دیتا ہے. نہ صرف خلوص نہیں ٹوٹتا ہے، وہ 12 اماموں کی ولایت لے کے آیت آ جاتی ہے. لہذا مکتب اہل بیت یہ کہتا ہے کہ مکروہ کو مکروہ رہنے دیا جائے، حرام کی شکل میں نہ بنایا جائے، مستحب کو مستحب رہنے دیا جائے، واجب کی شکل میں نہ بنایا جائے، واجب کو واجب رہنے دیا جائے، مستحب نہ بنایا جائے. کہ جو احکام خمسہ
اللہ نے دیے ہیں ویسے ہی باقی رکھنا، یہ مشن حسینی ہے، یہی در حقیقت مشن حسینی ہے۔ آپ مدینہ سے یہی کہہ کر چلے تھے، میں حلال محمد کو حلال، حرام محمد کو حرام، واجب محمد کو واجب، مستحب محمد کو مستحب ثابت کرنے جا رہا ہوں۔ حالانکہ نماز گزار کے سامنے سے کوئی گزر جائے یا دروازہ کھلا ہو سامنے تو یہ مکروہ ہے، لہذا مکتب اہل بیت کی نماز نہیں ٹوٹتی سامنے سے اگر کوئی گزر جائے۔ تو یہاں امام نے فرمایا کہ دیکھو احکام سیکھ کر ان پہ عمل کرنا یہ تمہارا کام ہے، اور ان کی حقیقت کو مد نظر رکھ کے عمل کرنا یہ ہم آل محمد کا کام ہے۔ اس لیے آپ نے تو رٹے رٹائے مسئلے یاد کیے ہوئے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے یہ واجب کیا ہے تو کیوں کیا ہے، حرام کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ علم لدنی کے مالک ہم ہیں۔ اب توجہ چاہوں گا، آپ کی توجہات آ گئی تو ذرا نیا میٹر سنیے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، جلیل القدر، جن کا نام ہے علامہ سید اسد حیدر ہاشمی۔ انہوں نے ایک بک لکھی ہے اسرار عباسیہ، حضرت عباس علیہ السلام کی شان میں، اور جہاں وہ لفظ باب الحوائج پہ آئے اس کے اندر جو باب الحوائج تھا ان کی فضیلت میں انہوں نے لکھا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں سناؤں آپ سے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ تیسرے باب الحوائج، تیسرے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، وہ یہ لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام موسیٰ کاظم میں فرماتے ہیں کہ فی اسم الکلیم، اللہ کے کلیم کا جو نام ہے، مرکب من جملتین احدہما مو والثانی ہما سا والاول المراد منہا الماء والثانی مراد منہا الخشب۔ وہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے، جو کلیم اللہ ہے، نبی ہے، کہا وہ نام دو جملوں سے مل کر بنا ہے۔ اب لفظ موسیٰ کاظم کا فلسفہ سنیے، سبحان اللہ۔ یہ ابھی فضائل اسم موسیٰ کاظم ہے، ذات موسیٰ کاظم کے نہیں، اسم موسیٰ کاظم۔ وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا جو نام ہے موسیٰ، ایک اردو میں محاورہ بھی ہے، لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ ہمارے ہاں لوگ غلط سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں لکھے حضرت موسیٰ اور پڑھے اللہ، حالانکہ یہ اس کی پروننسیشن غلط ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لکھے موسیٰ، اردو میں منہ کہتے ہیں بال کو، سا جیسا، یعنی کئی آدمی کی ہینڈ رائٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ پھر وہ جو خود لکھتے ہیں تو پھر وہ خود ہی پڑھتے ہیں، یعنی موسیٰ لکھے بال کی طرح خود آ کے پڑھے، پھر کسی کو نہیں پتا کہ اس نے سگنیچر میں کون سی چیز لکھی ہے اور کیا نہیں لکھی۔ اور عربی میں ہے موسیٰ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا نام دو جملوں سے مرکب ہے۔ یہ دو جملے عربی کی نہیں ہیں، الجملتین العبرانیتین، عبرانی زبان کے دو لفظ ہیں، ایک ہے منہ اور ایک ہے سا۔ کہا منہ کا معنی عبرانی میں کیا ہے؟ منہ کا معنی المراد منہا الماء، پانی۔ غور سے سنیے توجہ سے، منہ کا معنی ہے پانی، پھر فرمایا سا المراد منہا، اس کا معنی ہے الخشب، لکڑی۔ منہ کا معنی ہے پانی، سا کا معنی ہے خشب، لکڑی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ موسیٰ پانی اور لکڑی سے کیسے بنا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، مادر موسیٰ نے لکڑی کے صندوق میں ڈالا، دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا،
جب یہ صندوق ٹکرایا قصر فرعون کی دیوار سے، حضرت آسیہ نے دیکھا، صندوق کو لیا، اور جب کہا، قرآن میں سارے واقعے موجود ہیں، پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ بچے کو لیا، فرعون نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ بچہ ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا اسے ہم لے لیتے ہیں، شاید ہمارے کام آئے۔ پتہ نہیں کس کی زبان بول رہی تھی، شاید ہمارے کام آئے۔ جب لکھا، جب دیکھا تو کہا اس کا نام کیا رکھا جائے، کیا نام رکھیں؟ دنیا کے تو 70,000 بچے مروا دیے تھے فرعون نے، یہ وہ بچہ ہے کہ جو نظر بھی کسی کو نہیں آیا، آ بھی گیا اور آ بھی وہاں گیا جو مروا رہا تھا۔ چنانچہ گھر آگے کہا اس کا نام کیا رکھا جائے؟ کہا اس کا نام پھر ایک ہی بنتا ہے کہ آیا لکڑی کے صندوق میں ہے اور آیا ہے پانی کی موجوں پر، اس کا نام رکھو موسیٰ، لکڑی اور پانی والا۔ اور وہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فی اسم الموسیٰ الکلیم اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کے نام کے اندر سریان الشجر والماء، پانی اور درخت کا راز چھپا ہوا ہے۔ لذالک ما کان یضرب بالعصا علی فوران الماء، اسی وجہ سے موسیٰ جب تک زندہ رہے لکڑی اور پانی کا معجزہ دکھاتے رہے۔ جب تک رہے نبوت کا معجزہ لکڑی اور پانی پہ دکھاتے رہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا، کہا وَاضْرِب بِالْعَصَا كَبِالْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنًا، کہا اے موسیٰ اس پتھر پہ اپنی عصا کو مار، اس لکڑی کو مار، اس میں سے 12 چشمے پھوٹے۔ سبحان اللہ، لکڑی ماری، پانی کے 12 چشمے پھوٹے، کہاں سے؟ پتھر سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پتھر سے۔ یہ علامت اس بات کی تھی کہ فرعون جہاں سے سمجھ رہا تھا کہ بچہ آئے گا، اللہ نے بتایا کہ جیسے پتھر سے پانی نہیں نکل سکتا، ایسے میں اللہ جیسے پتھر سے پانی نکالتا ہوں ویسے تیرے ہی گھر میں فرعون کو پالتا ہوں، فرعون تیرے گھر میں موسیٰ کو پالتا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سنیے، وہ فرماتے ہیں فی اسم الکاظم سیدنا الامام، کہ ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہیں ان کا نام لیس بالعبرانیت، یہ عبرانی زبان کا نہیں ہے، اسمہ اسم عربی جرا علی لسان رسول عربی لا یتکلم الا وما ینطق عن الہوی، یہ عبرانی زبان کا نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اور عربی بھی عام عربی نہیں، مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ موسیٰ۔ بس یہ جملہ عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ کہا کون؟ اگلا راز سنیے، فرمایا یہ لفظ بغیر حکمت کے نہیں، فرمایا فی اسم الموسیٰ المیم للمحمدیت والواو القسمیت والسین السیادت ویاء الندائیت، اس کا راز یہ ہے کہ اس موسیٰ کی میم میں محمدیت شامل ہے، واو قسمیت ہے، سین سیادت کی علامت ہے، یا ندا کی علامت ہے۔ ایک ایک کر کے سنیے کہ میم محمدیت کیسی ہے۔ اب محمد نے فرمایا تھا اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، اگر پہچاننا ہو تو ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ گویا جو صفات کے حامل مصطفیٰ تھے، کہا اگر وہ یاسین ہے تو اس کا عکس موسیٰ کاظم میں ہے، اگر وہ طٰہٰ ہے تو اس کا عکس موسیٰ کاظم میں ہے، اگر وہ مدثر ہے مزمل ہے تو اس کا عکس موسیٰ کاظم میں ہے۔ کہا واو القسمیت، قرآن نے قسم کھائی ہے واو کے ذریعے سے، والفجر ولیال عشر، ان 10 دنوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم اور صبح عاشور کی قسم، والعصر زمانے کی قسم، والشمس سورج کی قسم، کا واو قسمیت ہے۔
اور سین سیادت. فرمایا کہ صرف ان کا فرد اول ہی سید نہیں، کہا ان کے ساتھ لفظ سید و سردار اس لیے ہے سارے اماموں میں سے انا آتینا کل کوثر کا مصداق تھی زہرا، اور اس کا مصداق خارجی ہے موسیٰ کاظم علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ کثیر اولاد 37 اولادیں تھیں آپ. اور آخری یا الندائیہ، ندائیہ کہتے ہیں کسی کو جب پکارنا ہو تو کہتے ہیں یا علی. کہا یا کا معنی ہے ندائیہ، یعنی اگر کسی کو کوئی مشکل ہو، مشکل میں موسیٰ کاظم کو یا کہہ کر پکارے تو صحیح، پھر دیکھے کہ اس کی مشکل حل کیسے ہوتی. یہ صرف نام کی وجہ تسمیہ تھی. باقی باتیں انشاءاللہ پھر آگے 25 رجب بھی آ رہی ہے، اس میں عرض کروں گا. امام کا ایک نصیحت کا جملہ اپنے ایک صحابی ہشام کو وصیت کرتے ہیں. فرماتے ہیں یا ہشام، یہ وہ جملہ ہے کہ قال لقمان لابنہ، کہ میں وہ تجھے وصیت کر رہا ہوں جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی. یہ نوجوان سنیں آج کل. فرمایا کیا؟ کا تواضع للحق، ہمیشہ کے لیے حق کا ساتھ دینا. کیا راز چھپا تھا اس میں؟ کہا یہ نصیحت وہ ہے جو لقمان نے کی تھی. لقمان کب گزرے؟ تب مولا کا اعلان نہیں ہوا تھا، سرکار نے کہا تھا العلی مال حق. کا تواضع للحق، حق کے سامنے جھک جا. تکن اعقل الناس، حق کے سامنے تو جھک جا تو ساری روئے زمین میں سب سے زیادہ عقل مند تو ہوگا. اللہ اکبر. جو اپنے آپ کو اس لیے کہ حق مرید ہے علی کا، رسول نے فرمایا العلی مع الحق والحق مع العلی، اللہم ادر الحق حیث ما دار. حق کو ادھر لے جا جدھر علی جائے. گویا علی امام ہے، حق مرید ہے. اور امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں تواضع للحق، تو حق کے سامنے جھک جا. جو علی کے مرید حق کے سامنے نہ جھکے پھر وہ کہے گا زمانے کا عقل مند. تو معصوم کی حدیث کہاں جائے گی؟ فرمایا تو بہترین دنیا کا عقل مند ہو جائے گا، حق کے سامنے جھک جا. اور اگلی جملہ فرمایا آپ نے، کہا یا بنیا ان الدنیا بحر عمیق. بڑا خوبصورت جملہ ہے. اے میرا بیٹا، دنیا بڑا گہرا سمندر ہے. یہ اسٹوڈنٹس کو پتا ہے کہ جو سب سے گہرا اوشین ہے، دنیا گہرا سمندر ہے. حلق فیہا عالم کثیر، بڑا عالم اس میں غرق ہو گیا مگر کوئی کامیاب نہیں ہوا. جنہوں نے دنیا کو مطمع نظر بنایا، ہاں جنہوں نے دنیا کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے، وہ کامیاب ہو گئے. سبحان اللہ. مقصد یہی ہے، دنیا کو مقصد نہ بنایا جائے، ذریعہ بنایا جائے. اور فرمایا اس دنیا سے، سمندر سے اگر نکلنا چاہتا ہے نوجوانوں کے لیے، حضرت نے فرمایا ایک کشتی میں بتاتا ہوں، اس کشتی پہ سوار ہو جا، دنیا کی دلدل میں بھی نہیں پھنسے گا، کہ حالت میں بھی نہیں پھنسے گا. وہ کشتی کون سی ہے؟ کون سی کشتی؟ حضرت نے فرمایا وہ کشتی کیسی ہے، میں کشتی بھی بتاتا ہوں، اس کا ملاح بھی بتاتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی بتاتا ہوں اس کشتی میں کس کس مال کو رکھنا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کئی ہزار سوار تھے، وہ ڈوب گئی. یہ معصوم بتاتے ہیں کہ یہ بھار جتنا مرضی لاتے جاؤ، کشتی اور سبک ہوتی جائے گی. فرمایا میرے بیٹا، اس دنیا کے سمندر سے بچنے کے لیے فَلْتَكُنْ سَفِينَتُكَ تَقْوَى اللَّهِ، اللہ کے تقوی کو اپنا کشتی بناؤ. میں کہتا ہوں امام المتقین کا ماننے والا ہو اور تقوی کو کشتی نہ بنا سکے تو پھر دعویٰ جھوٹا ہے. کہ تقوی الہی کو کشتی بناؤ. اور پھر فرمایا کشتی اس کو اس میں کیا کیا کرو، حشوھا الایمان. وہ جو اسپیشل ایک کمپٹیشن ہوتا ہے نا سمندر میں کشتیوں کا، اور وہ کشتی ہوتی ہے جس کے اوپر پردہ لگا ہوتا ہے جس سے ہوا کی ڈائریکشن موڑی جاتی ہے. وہ جو اسپیشل ایک اوپر ٹاور سا کھڑا کیا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ باندھتے ہیں کپڑا، اس کو کہتے ہیں حشو. کا اس کا حشو ایمان کو بناؤ.
سبحان اللہ. پھر فرمایا وَشِرَاؤُهَا التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ، اس کے ساتھ باد و باران جو ہے، بادبان جو ہے وہ توکل علی اللہ کو بادبار بناؤ، بادبان بناؤ. اور پھر فرمایا کہ اس کا ملاح کیا ہونا چاہیے؟ قیمها العقل، اس کا ملاح کسی عام بندے کے ہاتھ میں مہار نہ دے دینا، ایمان اور عقل کے ہاتھ میں دینا. اور پھر فرمایا اس کشتی کو چلانے کی ڈائریکشن کیا، طریقہ کیا ہے؟ کہا دلیلها العلم. حضرت بتا کے جا رہے ہیں کہ اس کشتی کا جی پی ایس کیا ہونا چاہیے؟ ایسا جی پی ایس نہیں کہ جس کی سگنل گم ہو جائے. فرمایا العلم، اس کا سگنل علم کو قرار دو. جہاں انا مدینہ العلم کی سند آئے گی، یہ کشتی وہیں چلتی چلی جائے گی. دنیا اپنے جی پی ایس جہالت کو بنائے اور پھر کہے کہ یہ کشتی ہمیں جنت کی طرف لے جائے. یہ تو امپوسیبل ہے. اور پھر فرمایا کہ اس کشتی میں سوار کسے کرانا ہے؟ کہا سکانوہا الصبر، صبر کو اس میں سوار کراؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے کو اگر جلال آ گیا، کشتی بھی ڈوب جائے گی، خود بھی مر جائے گا. کہا موسیٰ کاظم کے ماننے والا ہوتا ہی وہی ہے کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، آخری جملہ کہ وہ ہوتا ہے کہ جو خرچ کرتا ہے، مشکل میں ہو تب بھی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، آسانی میں ہو تب بھی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے. کاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتا ہے. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. تو گویا اللہ کے بندوں کو جو معاف کرتا ہے، اپنے غصے کو پی جاتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے محسنوں سے محبت کرتا ہے. لیکن کوئی اپنے غصے کو بھی نہ پیے، کسی مومن کو معاف بھی نہ کرے، پھر بھی توقع کرے کہ اللہ میرے پہ احسان کرے. سبحان اللہ. تو قرآن کی آیت میں الیاذ باللہ حرف آتا ہے. تو دعا ہے پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج کے صدقے پروردگار ہماری نیا کو جنت کی طرف پار لگا. ہمارے امامان ائمہ علیہ السلام کے دامن سے ہمارے دامن کو متمسک فرما. علوم محمد و آل محمد سے ہمارے دامن کو پر فرما. ہمارے دلوں کو ایمان سے سرشار فرما. پروردگار مومنین غیر مومنین کے گناہ معاف کرنے اور خطاؤں سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے غصے کو پینے کی پروردگار ہمت نصیب فرما. پروردگار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مشن کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق پر رحمت فرما اور تمام حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما. اور جن صاحبان نے درخواست سے دعا کی، اللہ ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. جو کچھ سنا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. پروردگار بھٹ محمد و اہل بیت محمد موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. ایک مومن نے درخواست سے دعا کی، اللہ ان کی جملہ مشکلات آسان فرمائے. جتنے موجودین ہیں سب کے مال اور رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے. شر شیطان سے محفوظ فرمائے. صفوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے. ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی.